آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا تھموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا تھموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے: میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ پاسبانی خطوط کے تفصیلی مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا تیسرا لیسن ہے۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا تیسرا لیسن ہے۔ پہلے لیسن سے پہلے ہم نے ایک لیسن نمبر 0 جسے کہتے ہیں، اس میں ہم نے پاسبانی خطوط سے متعلق تعارفی اسباق پیش کیے ہیں۔ لیسن نمبر 1 میں ہم نے تھموتھیوس کے پہلے خط کی 2 آیات کا تفسیری مطالعہ کیا تھا، جس میں آداب و تسلیمات ہیں۔ اور پھر دوسرے لیسن میں ہم نے تھموتھیوس کے سپرد جو خدمت کی گئی تھی 3 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک، اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ اور آج ہم تھموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک کا تفسیری مطالعہ کریں گے۔ جب ہم تفسیری مطالعہ کرتے ہیں تو اس حوالے کو جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اگر ہم اس حوالے کا مضمون اور اس کی تقسیم کر لیں تو آپ کا جو تفسیری مطالعہ ہے وہ نہایت آسان ہو جاتا ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے۔ تو یہ اصول ہے کہ ہمیں اپنی کلیسیاؤں کو بتانا ہے کہ ہمارا مضمون کیا ہے، اور
اس مضمون کی تقسیم کیسی ہوگی. آج اس پورے حوالے میں مضمون جو ہے وہ شکر گزاری ہے. جیسے میں نے پہلے تعارفی لیسن میں بتایا تھا کہ جب بھی قدیم زمانے میں خطوط لکھے جاتے تھے تو ان خطوط میں چند چیزوں کا ہونا بڑا ضروری تھا. نمبر 1 یہ ہے کہ خط لکھنے والے کا نام ہو کہ خط کس نے لکھا ہے. نمبر 2 اس کا نام ہو جس کو لکھا گیا ہے. نمبر 3 جس کو لکھا گیا ہے چاہے وہ ایک پرسن ہے یا وہ کلیسیا ہے اس کو دعا دی جائے اور خداوند کا شکریہ ادا کیا جائے. یہ تیسرا حصہ ہوتا ہے. چوتھے حصے میں اس خط کا مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ یہ میں خط کیوں لکھ رہا ہوں. اور میں نے بتایا تھا کہ مقدس پالوس رسول نے تموتھیوس کو افسس میں جو جھوٹے اساتذہ ہیں اور جھوٹی تعلیمات ہیں ان کی تصحیح کرنے کے لیے یہ خط اس کو لکھا تھا. یہ مین مضمون ہے. اور پھر 5واں حصہ ہوا کرتا تھا کہ لکھنے والا اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے آخری سلام دعا لکھا کرتا تھا. اور یہ جو حصہ ہے یہ موسٹلی یہ جو شکر گزاری کا حصہ یہ پہلی 2 آیات میں لکھا جاتا ہے. لیکن یہاں اس سے پہلے اس نے 3 آیت سے 11 آیت تک ایک چھوٹا سا مضمون ڈال دیا ہے اور پھر پالوس رسول نے اس شکر گزاری کی بات کی ہے. آئیے اس حوالے کو جو ہمارے سامنے ہے جس کا مین مضمون شکر گزاری ہے اس کی بھی تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو جائے. تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلے باب کی 12ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک. 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت جو ہے یہ پالوس رسول کی اپنی نکمی زندگی اور اس کی نکمی زندگی کے اوپر خداوند کا بہت بڑا فضل اس کا کمپیریزن کیا گیا ہے. 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت میں پالوس رسول اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ وہ کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہے. اس کی زندگی کیسی تھی اور خداوند یسوع مسیح کے فضل سے اب اس کی زندگی کیسی ہے. یہ 12ویں 13ویں 14ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے. پھر 15ویں اور 16ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے. یونیورسلٹی آف دا گاسپل یعنی انجیل مقدس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے ہے. انجیل کا جو یونیورسل میسج ہے پیغام ہے وہ دے دیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس نے بتایا ہے کہ یہ پیغام کن کن لوگوں کے لیے ہے. 15ویں اور 16ویں آیت میں اس نے یہ بیان کیا ہے. اور پھر 17ویں آیت میں پالوس رسول نے اپنے اندر کا جو کردار ہے وہ باہر لے آیا ہے. پالوس رسول کا خدا کے بارے میں جو اس کے اندر ہے وہ اس نے باہر لے آیا ہے. اور اس میں کیا کرتا ہے جب وہ 17ویں آیت میں لکھتا ہے اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتے رہے. یہ پالوس رسول کے اندر کا پالوس رسول ہے جو اس کے اندر رہتا ہے. اور اس کے اندر کیا رہتا ہے؟
خدا کی شکر گزاری اور اس کی حمد اور اس کی تعظیم یہ اس کی زندگی کا اندر ہے، اور یہ کسی بھی ایماندار کے اندر یہی ہونا چاہیے۔ سو آئیے ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ 3 حصے میں نے کیے ہیں۔ 12ویں، 13ویں اور 14ویں آیت میں ہم نے پولس رسول کی زندگی اور خداوند کا فضل، اس کا موازنہ کیا ہے، اور پھر 15ویں اور 16ویں آیت میں پولس رسول نے اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہراتے ہوئے اپنے آپ کو پوری دنیا کے گناہ گاروں میں شامل کر کے کہا ہے کہ اگر مجھ گناہ گار کے لیے انجیل ہے تو پھر دنیا کے تمام گناہ گاروں کے لیے بھی انجیل ہے۔ تو پھر 17ویں آیت میں ہم ڈاکسالوجی کہتے ہیں، پولس رسول کے اندر ڈاکسالوجی ہے۔ ڈاکسالوجی کہتے ہیں اس زندگی کو جو خداوند کے لیے گاتی بچاتی اور خداوند میں مسرور رہتی ہے، اس کو ڈاکسالوجی کہتے ہیں، یعنی اس کی زندگی میں خداوند کی حمد و تعظیم ہے۔ آئے ہم 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت کو دیکھیں۔ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں۔ اب اس نے شکر گزار زندگی اپنے سامنے رکھی ہے، اور اس نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے بھی میں اپنی طاقت سے کام نہیں لے رہا، بلکہ میری شکر گزاری کی طاقت بھی خداوند نے مجھے دی ہوئی ہے۔ مجھے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں۔ وہ بغیر اس کے بھی لکھ سکتا تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ مجھے طاقت بخشنے والے خداوند کا، یعنی جو سورس آف اسٹرینتھ ہے وہ پولس رسول خود نہیں ہے۔ پولس رسول کی جسمانی زندگی کا اور روحانی زندگی کا جو سورس آف اسٹرینتھ ہے، جو طاقت کا منبع ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور پولس رسول ہم آج کے ایمانداروں کے لیے ایک مثالی کرسچن ہے، ایک معیاری کردار ہے، اور پاسمانی خطوط میں ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ پاسمان کیسا ہونا چاہیے، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی کلیسیا میں خدمت کیسی ہونی چاہیے۔ یہی چیزیں پاسمانی خطوط میں سے ہم سیکھیں گے۔ اور آج جو چیز ہم پہلے سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی پاسمان کا یا کسی بھی مسیحی کا جو سورس آف اسٹرینتھ ہوتا ہے، طاقت کا جو منبع ہوتا ہے، وہ دنیا میں نہیں ہوتا، وہ خداوند یسوع مسیح میں ہوتا ہے۔ ہماری طاقت کا منبع خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمارے بولنے کے پیچھے خداوند یسوع مسیح ہے، ہمارے چال چلن کے پیچھے خداوند یسوع مسیح ہے، ہماری گفتگو کے پیچھے خداوند یسوع مسیح ہے، ہماری سوچ کے پیچھے خداوند یسوع مسیح ہے، ہماری نوکری کے پیچھے خداوند یسوع مسیح ہے، ہماری روزمرہ زندگی کے پیچھے خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور پھر پولس رسول نے ایک جگہ پر یہ کہا ہے کہ جو مجھ کو طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہر وہ شخص سب کچھ کر سکتا ہے جس کی طاقت کا منبع یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ نے کسی اور کو اپنی طاقت کا منبع بنا رکھا ہے، اگر آپ نے کسی اور علم کو اپنی طاقت کا منبع بنا رکھا ہے، تو پھر ہم ببلیکل آن میرٹ کرسچن نہیں ہیں۔ ہمیں اگر معیاری کرسچن بننا ہے تو ہماری طاقت کا منبع یسوع مسیح ہے، جس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں اپنے طاقت بخشنے والے، قوت بخشنے والے، قدرت بخشنے والے یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں، اور 4 ریزنز ہیں وہ خداوند کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ 4 ایسی ریزنز ہیں، وجوہات ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کر رہا ہے پولس رسول۔
اب دیکھیں پالوس رسول کی زندگی میں شکر گزاری کی 4 وجوہات ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں وہ وجوہات ڈھونڈنی ہیں جن سے ہم خدا کا شکریہ ادا کر سکیں، کیونکہ تھینکس گیونگ ہے۔ کرسچن لائف جو ہے ذہن میں رکھیں، مسیحی زندگی جو ہے وہ شکر گزاری میں ڈسپلے ہوتی ہے۔ اگر کسی زندگی میں شکر گزاری نہیں ہے تو وہ مسیحی زندگی بھی نہیں ہے۔ شکر گزار زندگی مسیحی زندگی ہوتی ہے جسے ہم معیاری مسیحی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ پالوس رسول کی زندگی میں اس حوالے میں 4 ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے وہ شکریہ ادا کر رہا ہے، اور میں تمام مسیحیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح پولس رسول نے اپنی زندگی میں یہ 4 چیزیں منتخب کی ہیں، آج آپ شکر گزاری کے لیے اپنی زندگی میں، شاید آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں 4 سے زیادہ وجوہات ہوں کہ ہم شکریہ ادا کر سکیں، لیکن آج ہم نے وہ وجوہات ڈھونڈ کے جانا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں وہ ریزنز تلاش کریں جس کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کر سکیں۔ چلے ہم پولس کی زندگی کی شکر گزاری کی وجوہات دیکھتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، اس نے مجھے چنا ہے، مقرر کیا ہے۔ اب یہ شکر گزاری کیوں کر رہا ہے؟ میں نے بتایا کہ اعمال 9 باب میں جب دمشق کے قریب پولس رسول کا خداوند کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، تو اس سے پہلے پولس رسول یروشلم میں مسیحیوں کو تنگ کرتا تھا، ان کو قتل کرتا، ان کو سنسار کرتا، یہ کر رہا تھا، اور جن میں سے اسطفنس کی شہادت میں بھی پولس رسول شامل تھا۔ اور جب یہ دمشق میں جا رہا ہے تو اس کے پاس سردار کاہن کا ایک خط تھا جس کی یہ پرمیشن لے کر جا رہا تھا، کیونکہ اسطفنس کی شہادت کے بعد جو یروشلم کے مسیحی تھے وہ دمشق میں اور دیگر جو ڈیاسپورا ہے یعنی دیگر شہر ہیں ان میں پھیل گئے تھے، اور پولس رسول کہتا ہے کہ جہاں جہاں مسیحی ہوں گے میں انہیں قتل کروں گا، انہیں ماروں گا، اور یہ خط لے کر جا رہا ہے اور راستے میں خداوند یسوع مسیح نے اسے پکڑ لیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب اسے پکڑا ہے تو اب ایک مجرم جو ہے وہ ایک ایسے جج کی عدالت میں آ گیا ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا فیصلہ سنائے، اور اگر خداوند یسوع مسیح اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ سناتے جس نے ان کو قتل کیا، کیونکہ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، اگر تو خداوند یسوع مسیح اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرتے تو میرے خیال میں اگر دنیا میں یسوع مسیح ہوتے بطور جج تو اسے ضرور سزائے موت دیتے، اسے ضرور سزائے موت دیتے، کیونکہ جس نے قتل کیا ہے اس کی سزائے موت ہوتی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے بجائے اس کے کہ اس کے سزا دی جائے اسے اپنا ایلچی مقرر کر دیا ہے، اسے اپنا پیغام رساں مقرر کر دیا ہے۔ اور یہاں پولس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا فضل ہے، یہ کیا گریس ہے کہ مجھے تو سزائے موت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کیسا یسوع ہے کہ اس نے مجھے بجائے اس کے کہ مجھے سزا کا حکم سنائے یہ تو مجھے اپنا مشنری بنا رہا ہے۔ اور یہ ایک دم سے اس کے اندر جو فضل تھا، جو گریس تھا، یہ پہلی بار پولس رسول کو اس کا گہرا تجربہ ہوا ہے، اور ساری زندگی اس نے گریس میں گزاری ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے فضل ہی سے نجات پائی،
کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر خدا کا فضل نہ ہوتا تو پھر ضرور موت ہوتی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر میرے اوپر اور آپ کے اوپر بھی خدا کا فضل نہیں ہے تو پھر ہم موت کے پنجے میں ہیں. اگر ہم بچ سکتے ہیں تو ہم اسی فضل سے بچ سکتے ہیں جس کا تجربہ مقدس پولس رسول کا ہوا ہے. اس لیے پہلی شکرگزاری وہ کہتا ہے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ تو مجھے سزا دیتا، تو نے مجھے اپنا مشنری بنا دیا ہے. کہتا اس کے لیے میں تیرا، یہ چھوٹا شکر نہیں ہے بیٹا، یہ چھوٹا شکر نہیں ہے، یہ بہت بڑا شکر ہے کہ آپ کو عدالت میں کھڑا کر دیا جائے، سزائے موت سنانے کی بجائے آپ کو کہا جائے کہ آج سے تو میرا کام کرنا. جج یہ کہہ دے کہ نہیں، آج سے تو میرا ملازم ہوگا، میرا کام کرنے والا ہوگا، میرا بیٹا ہوگا. اس سے بڑا اور شکر نہیں ہو سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مقدس پولس رسول کی زندگی نہیں ہے. اگر آج ہمارے اعمال کے مطابق ہم خدا میں یسوع مسیح کے سامنے جائیں گے تو ہمیں بھی سزائے موت ہوگی. اگر ہم خدا میں یسوع مسیح کے سامنے جائیں گے تو ہمیں بھی سزائے موت ہوگی، لیکن صلیب کے وسیلے سے اس نے وہ والی موت اپنے اوپر لے کر ہمارے اوپر فضل کر دیا ہے جس کا ہمیں بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس نے شکریہ ادا کیا کہ خداوند تو نے مجھے مقرر کر لیا، چن لیا، قتل نہیں کیا، مجھے چن لیا. اور اس طرح اس نے تمام مسیحیوں کے لیے ایک ریزن دے دی ہے کہ اے مسیحیوں، ایمانداروں، تمہیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تمہیں بھی موت ملنی چاہیے تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آپ کی موت اپنے اوپر لے کر تمہیں زندگی دے دی. اور یہ پہلی ریزن ہے شکرگزاری کی، جو مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ میں اس لیے شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنا ایلچی مقرر کر دیا ہے. دوسری بات، اس نے کہا ہے کہ میں کلیسیا کو ستانے والا تھا. اس نے کہا ہے کہ میں کرسچنز کو مارنے والا تھا، میں کرائسٹ کو ستانے والا تھا. جب کسی بندے کی ریپوٹیشن ایسی ہو جائے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو اور اس کی ایک ریپوٹیشن بن جائے تو آسانی سے لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. دیکھیں جو بڑے خطرناک قسم کے مجرم ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی پولیس انہیں ہاتھ پیچھے کر کے ان کو ہتھکڑیاں لگا دیتی ہے. ہتھکڑیاں اس لیے لگاتے ہیں کہ پولیس ان کو ٹرسٹ نہیں کر رہی ہوتی. ان کو یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ وائلنٹ ہو سکتے ہیں، یہ تشدد پھیلا سکتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑا شروع کر سکتے ہیں. ان کی ریپوٹیشن ایسی ہو گئی ہوئی ہے کہ ان کو وہ باندھ کے رکھتے ہیں. اور مقدس پولس رسول کی ریپوٹیشن بھی یہی تھی کہ وہ جہاں مسیحی نظر آتے تھے ان کو وہ مارتا، کوٹتا، ان کو رگیدتا تھا، اور یہ اس کی ریپوٹیشن تھی. اور اگر آپ جو ابتدائی مسیحی ہیں وہ پولس رسول کو اپنی جماعتوں میں نہیں بلاتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں 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 یہ مسیحیوں کو مارنے والا ہے. لیکن جب وہ تفسیر کرتا تھا، بتاتا تھا کہ کس طرح سے خدا نے اسے چنا اور اسے بلایا، اور خدا نے اس کو ہتھکڑیاں لگانے کی بجائے اس کو ٹرسٹ کیا، اس کو باندھا نہیں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کھلے کر دیے، بلکہ اس کو نئی آنکھیں بھی دے دی. اس کو کہا کہ جا، جو پہلے تیری آنکھیں تھی وہ نہیں، اب وہ آنکھیں ہوں گی جو میں نے تجھے دی ہیں، تو میری آنکھوں سے مسیحیوں کو دیکھے گا. پہلے تو اپنی آنکھوں سے مسیحیوں کو دیکھتا تھا اور تجھے مسیحی اچھے نہیں لگتے تھے. اس نے کہا تو میری آنکھوں سے مسیحیوں کو دیکھے گا. اس لیے اس کو 3 دن کے لیے
اندھا کر دیا۔ جیسے یسوع مسیح 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا، اسی طرح پولس رسول کی آنکھیں بھی 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھی۔ اور جب چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں تو زندگی نئی نظر آتی ہے۔ پولس رسول کو یہ کہا کہ آج سے پہلے تو اپنی آنکھوں سے مسیحیوں کو دیکھتا تھا، اور آج کے بعد 3 دن کے بعد تو میری آنکھوں سے مسیحیوں کو دیکھے گا۔ اور یہ پاسبانوں کے لیے ایک بڑا معیار ہے کہ جب بھی ہم کلیسیاؤں کو دیکھیں، پادری کی نظر سے نہ دیکھیں، مسیحی کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ یسوع مسیح کی نظر سے دیکھیں۔ جب ہم اپنی کلیسیاؤں کو، دنیا کو، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جان کا نذرانہ دیا ہے، اگر ہم یسوع مسیح کی آنکھوں سے ان کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر مہربانی آئے گی، ہمارے اندر نیکی آئے گی، ہمدردی آئے گی، اور وہ قربانی آ جائے گی جو یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے لیے دی ہے۔ جب تک ہم یسوع مسیح کی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اپنی کلیسیاؤں کو، اس وقت تک ہماری منسٹری میں وہ روح نہیں آئے گی جو یسوع مسیح نے پولس رسول میں ڈال دی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو کلیسیا کو ستانے والا تھا، خداوند نے مجھے ٹرسٹ کیا، مجھ پر بھروسہ کیا، اور میں اس بات کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلا شکریہ کاہے کا تھا؟ اس کو چننے کے لیے، مقرر کرنے کے لیے۔ دوسرا شکریہ اس نے ادا کیا ہے کہ اس نے مجھے ٹرسٹ کیا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے اب ٹرسٹ کرتا ہوں کہ تو آج کے بعد کسی مسیحی کو ستانے والا نہیں ہوگا، اور خداوند مجھے اور آپ کو ٹرسٹ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی منسٹری کو نہ دیکھیں، ہم خدا کی آنکھوں سے خداوند کی خدمت کو دیکھیں، پھر خدمت کا مزہ آئے گا۔ تیسری بات جس کے لیے وہ شکریہ ادا کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے مقرر کیا ہے اس بات کے لیے نہیں کہ مجھے کلیسیاؤں میں عزت ملے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس لیے مقرر نہیں کیا کہ مجھے عزت ملے، بلکہ اس لیے کہ میں خادم بن جاؤں، خدمت کرنے والا بن جاؤں۔ جب خداوند ہمیں چنتا ہے، ذہن میں رکھیں، ہم عزت پانے کے لیے پادری نہیں بنتے، ہم خدمت کرنے کے لیے پادری بنتے ہیں۔ لیکن فرق یہ آ گیا ہوا ہے کہ آج کل جو بھی پادری بنتا ہے وہ خدمت کرنے کے لیے نہیں بنتا، بلکہ وہ اس لیے بنتا ہے کہ پادریوں کی تو بڑی عزت ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پادریوں کی بڑی عزت ہے، پادریوں کے اوپر گورے بھی ٹرسٹ کرتے ہیں، پادریوں کے اوپر ادھر ادھر کے لوگ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں، پادریوں کو فنڈ بھی مل جاتے ہیں، پادریوں کی مشنری سوچ بھی ہوتی ہے، پادریوں کے انٹرنیشنل لنکس بھی بن جاتے ہیں، پادری جو ہے وہ اچھی اچھی جگہ کے مقامات پہ چیف گیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ آج کل کے جو پادری بنتے ہیں وہ اس لیے نہیں بنتے کہ ہم نے خدا کی خدمت کرنی ہے، آج کل جو پادری بنتے ہیں وہ اس لیے بنتے ہیں کہ ہمیں اچھی پوزیشن ملے گی یا ہمیں منسٹری مل جائے گی۔ راتوں رات ہم پادری بن جاتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ جس طرح دیگر پیشوں میں ٹریننگ ہوتی ہے، اسی طرح پادری بننے کے لیے بھی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ پولیس میں بغیر ٹریننگ کے نہیں جا سکتے، آپ وکیل بغیر ٹریننگ کے نہیں بن سکتے، آپ ڈاکٹرز نہیں بن سکتے، آپ انجینئرز نہیں بن سکتے، تو بھئی پادری کیوں بن سکتے ہیں؟ پادری کو بھی ٹریننگ درکار ہے۔ اور یہاں اس نے کہا ہے کہ میں اگر بنا ہوں، خدا کا خادم بنا ہوں، تو میں اس لیے نہیں بنا کہ لوگ مجھے چیف گیسٹ بلوائیں، لوگ میرا انٹرویو کریں، لوگ مجھے ٹی وی پہ بلائیں، اس لیے نہیں میں پادری بنا۔ پولس رسول کہتا ہے میں تو خدمت کرنے کے لیے پادری بنا ہوں، خدمت کرنے کے لیے، عزت پانے کے لیے نہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جب ہم یہ سوچ کر بنتے ہیں کہ میں خدمت کرنے کے لیے پادری بنا ہوں، تو بائبل کہتی ہے جو میری خدمت کرتا ہے وہ باپ اس کی عزت کرتا ہے۔
یہ مت سوچے کہ ہماری عزت نہیں ہوگی، خدمت کرنے والے پادریوں کی بلکہ زیادہ عزت ہوتی ہے بنسبت ان کے جو عزت لینے کے لیے پادری بنے ہیں۔ جو پادری خدمت کرتے ہیں، جو پاسبان خدمت کرتے ہیں، ان کی زیادہ عزت ہوتی ہے بنسبت ان پاسبانوں کے جو راتوں رات عزت پانے کے لیے پادری بنتے ہیں، ان کی بلکہ عزت کم ہوتی ہے۔ آج کے پاسبانوں کو پولس رسول کہتے ہیں کہ خدمت کرنے کے لیے پاسبانی خدمت کو اختیار کرو، نہ کہ عزت پانے کے لیے۔ اس بات کے لیے وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں عزت پانے کے لیے نہیں بلکہ میں خدمت کرنے کے لیے پادری بنا ہوں۔ یہ تیسری ریزن۔ چوتھی ریزن کہ خداوند نے مجھے طاقت دی ہے، امپاور کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری خدمت میرے روپے پیسے سے نہیں ہو رہی، میری خدمت میرے علم اور میرے نالج سے نہیں ہو رہی، میری خدمت میری جسمانی طاقت اور میرے تعلقات سے نہیں ہو رہی، بلکہ اس سے ہو رہی ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ پادری کی طاقت کا منبع خدا کا کلام اور خدا کا نام ہے۔ پادری کی خدمت اس کی اپنی دانش سے نہیں ہوتی، اپنی عقل و فہم سے نہیں ہوتی، بلکہ پادری کی خدمت طاقت بخشنے والے مسیح یسوع کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ پولس رسول نے 12ویں 13ویں 14ویں آیت میں میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ جس کو خدا دیانتدار کہتا ہے وہ واقعہ ہی دیانتدار ہوتا ہے۔ آج ہماری پوری دنیا کا مسئلہ کرپشن ہے نا، ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہو رہی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہو رہی ہے۔ کرپشن جو ہے یہ ڈس آنیسٹی کا ڈسپلے ہے، ذہن میں رکھیں۔ کرپشن جو ہے یہ ڈس آنیسٹی کا ڈسپلے ہوتا ہے، یعنی انسان پہلے اندر سے بے ایمان ہوتا ہے، پھر وہ بے ایمانی کے اعمال کرتا ہے۔ کرپشن جو ہے is the display of dishonesty۔ مقدس پولس رسول جسے بائبل میں کہا گیا ہے کہ وہ دیانتدار ہے، اس میں کرپشن نہیں ہے۔ یہ بھی ایک پادری کا معیار ہے جو مقدس پولس رسول نے کہا ہے کہ اگر پادری ڈس آنیسٹ ہے تو وہ اس کا ڈسپلے بھی غلط ہوگا۔ مسیح یسوع نے جسے کہا ہے اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر، یہ چیلنج ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ کیا ہم خداوند کے خدام دیانتداری کے معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ کیا یسوع مسیح ہمیں آج کہہ سکتا ہے کہ اے دیانتدار وفادار نوکر؟ اس نے کہا ہے دیانتدار سمجھ کر اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے کہ مقرر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بد دیانت جو ہوتا ہے وہ خدمت کے لیے مقرر کیے جانے کے لائق نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح نے ایک معیار بخش دیا ہے کہ جو دیانتدار ہوگا وہ میری خدمت کرے گا، جو بے ایمان ہوگا وہ میری خدمت نہیں کر سکتا، وہ اپنی اور اپنے پیٹ کی خدمت کرتا رہے گا لیکن مسیح یسوع کی خدمت نہیں کر۔ وہ کہے گا میں بڑا کامیاب ہوں لیکن خداوند کے حضور اس کے کان ضرور پکڑے جائیں گے۔ خداوند اسے معاف نہیں کرے گا اگر آج میں نے اور آپ نے دیانتداری سے کام نہیں کیا۔ پولس رسول کہتے ہیں یسوع مسیح نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے مقرر کیا، اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ تھوڑا سا اور دیکھیں، اس نے اپنی زندگی کا ایک اور پہلو سامنے کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے دیانتدار سمجھا جبکہ میں کیا تھا۔ وہ کہتا کہ مجھ میں 6 چیزیں تھیں،
4 چیزوں کے لیے اس نے شکریہ ادا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے مجھے دیانتدار سمجھا جبکہ میں دیانتدار نہیں تھا، خداوند کے فضل سے میں دیانتدار ہو گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھ میں کیسی جو شخص اپنی پرانی کمزوریوں کو نہیں دیکھتا وہ خداوند کی موجودہ برکات کا بھی مزہ نہیں لے سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسا تھا کہ میں کفر بکنے والا تھا۔ یہاں لکھا ہے کہ اس واسطے اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا تھا۔ کفر بکنا وہ ہوتا ہے جو خداوند یسوع مسیح سے متعلق کوئی بری بات کہتا ہے، وہ کفر بکتا ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر سوال کرتا ہے وہ کفر بکتا ہے، اور یہ ایسا ہی تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ میں کفر بکنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کلیسیا کو ستانے والا تھا، لکھا ہے، اور ستانے والا تھا کلیسیا کو۔ میں ستانے والوں پرسیکیوٹر کے طور پر وہ سامنے آتا ہے کہ میں کلیسیاؤں کو ستانے، یسوع مسیح کے خلاف میں کفر بکتا تھا، کلیسیاؤں کو مارتا تھا اور مسیحیوں کی بے عزتی کرتا تھا۔ اس نے سارے حلقوں کو کور کر لیا ہے۔ اس نے کہا میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ یہ نہیں تھی کہ میں خداوند کی خدمت کر سکوں، لیکن خداوند نے جب مجھے پکڑ لیا اس نے مجھے چینج کر دیا۔ میں کیا تھا؟ میں یسوع مسیح کے خلاف بولتا تھا، نمبر 1، اس کی کلیسیا کو ستاتا تھا، اور انفرادی طور پر جب مسیحی مجھے مل جاتے تھے تو میں ان کی بے عزتی کرتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ تو بھی یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی میں سزا کا مرتکب نہیں ٹھہرا۔ لکھا ہے تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیا۔ اب یہ اس نے ایک وکالت کر لی ہے اپنی خود ہی، وکالت اس نے کر لی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ مجھ میں 6 چیزیں تھیں۔ ایک، میں کرائسٹ کو برا بلا کہتا تھا، میں چرچ کو ستاتا تھا، اور کرسچنز کو میں پرسیکیوٹ کرتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے بہت سارے سینٹس کو زخمی کیا تھا، میں نے گاسپل کو اگنور کیا تھا، انجیل کی لاپرواہی کی، اور اس کے بعد میں بے ایمانی کی حالت میں رہا ہوں، یہ بھی اس نے بتایا ہے۔ اور پھر اس نے 15ویں آیت میں ایک اور بات کر دی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں سب سے بڑا گناہگار تھا۔ یہ اصل میں وہ اپنی حالت نہیں بتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کنفیس کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے کہ میری پرانی زندگی یہ تھی، اب نئی زندگی میری یسوع مسیح میں فضل کے نیچے ہے۔ ایک چیز اس نے ضرور کہی ہے اسی آیت میں، اس نے کہا ہے کہ اگر میں جو چیف سینر ہوں، جو گناہگاروں میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، وہ کہتا ہے سب سے بڑا میں ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ ان گناہگاروں میں سب سے بڑا میں گناہگار ہوں۔ 15ویں آیت کے آخر میں لکھا ہوا ہے میں سب سے بڑا میں ہوں، لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو ایک پرنسپل دے رہا ہے وہ دنیا کے تمام گناہگاروں کو دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ بڑے گناہگار پر خدا کا فضل ہو سکتا ہے، اگر مجھ بڑے گناہگار پر فضل ہو سکتا ہے تو پھر تمام دنیا کے گناہگاروں کے لیے یسوع مسیح مرا ہے، ان پر بھی فضل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اس نے لاجک اپنا ڈیولپ کر دیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ کام نادانی سے کیے ہیں اور بے ایمانی کی حالت میں جب یہ کام کر رہا تھا میں مسیحی نہیں تھا۔ یہ اس نے لاجک دے دیا ہے، جب میں کام کر رہا تھا میں مسیحی نہیں تھا، میں نے جو کچھ کیا ہے، اگر میں نے اسٹیفنس کو قتل کروایا تھا تو میں نادان تھا، مجھے علم نہیں تھا، میں معصوم تھا، مجھے علم نہیں تھا۔ اور دنیا کی کوئی بھی عدالت دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی رجسٹرڈ پاگل جس کو ڈاکٹروں نے پاگل قرار دیا ہو، اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی کو قتل کر دے تو
شاید اس کی معافی اس لیے ہو سکتی ہے کہ یہ کام اس سے نادانی سے ہو گیا ہے، شاید اس کو قتل کی سزا نہ ملے لیکن اس کو لاک میں رکھا جائے، لاکر میں، تاکہ وہ مزید کو نقصان نہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہم سب کو معاف کر دیا تھا۔ صلیب پر اس نے کہا تھا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اگر دنیا کو معاف کیا تھا، ان کو جو اسے قتل کر رہے تھے، یہی کلیہ پولس رسول نے استعمال کیا ہے کہ خداوند تو نے اس وقت بھی معاف کر دیا تھا جو نہیں جانتے تھے، تو نے مجھے بھی اس لیے معاف کیا ہے کہ تو وہی یسوع ہے جو صلیب پر قربان ہو رہا تھا۔ تو نے ان کو بھی کہا تھا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ خداوند میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا تھا۔ سو یہ پرنسپل اپلائی ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور خطرناک حالت بھی آ گئی ہے ہمارے سامنے، اور وہ ہے عبرانیوں 10 باب کی 26ویں سے 29ویں آیت تک۔ عبرانیوں 10 باب کی دیکھ لیں اسے، عبرانیوں 10 باب کی، یہ پڑھ لیتے ہیں اسے ہم۔ عبرانیوں 10 باب کی 26ویں آیت سے دیکھوں گا میں۔ عبرانیوں 10 باب 26 آیت، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ یہ پولس رسول نے ہمیں چیلنج دے دیا ہے پوری دنیا کو۔ پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے اس لیے معاف کیا کہ اس نے صلیب پر بھی معاف کر دیا تھا، اور ریزن کیا تھی، لاجک کیا تھا کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ مجھے بھی اس لیے معاف کیا، لیکن اگر جو آج کے مسیحی قائدین ہیں یا جو مسیحی لوگ ہیں حق کی پہچان کے بعد بھی اگر وہ گناہ میں رہتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی قربانی باقی نہیں رہی۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، ہم تمام مسیحیوں کے لیے۔ یہ پہلے حصے کی تفسیر ہے۔ آئیے ہم 15ویں اور 16ویں آیت کو دیکھیں۔ اب 15ویں آیت میں لکھا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ پولس رسول نے ان 2 آیات میں 15ویں اور 16ویں آیت میں یونیورسلٹی آف دا گاسپل، یعنی اس نے بتایا ہے کہ جو انجیل شریف ہے، جو انجیل مقدس ہے، یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام دنیا کے لیے ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ بات سچ اور قبول کرنے کے لائق ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اتنی سچی ہے، یہ بات، یہ ورڈ اتنا پاک ہے، سچا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا سچا ہے، سچائی ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔
کوئی ایسی اس کی سائڈ نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم اس انجیل کو ٹھکرا دیں، لیکن جو جان بوجھ کر ٹھکرائے گا وہ ضرور سزا پائے گا، کیونکہ کلام کا انکار وہ گناہ ہے جسے روح القدس کے خلاف گناہ کہا جاتا ہے، جو معاف نہیں ہوتا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ گوسپل اس میں کیا ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ کون سی بات؟ کہ مسیح یسوع گنہگاروں کے لیے، ہمارے لیے اس دنیا میں آیا۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں، اور یسوع مسیح نے کہا تھا مقدس لوکا کی انجیل میں کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیماروں کو۔ وہ گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کی جو انجیل پولس رسول نے پیش کی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ تمام دنیا کے لیے انجیل ہے، یہ ایک خطے کے لیے نہیں ہے، ایک کانٹیننٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام دنیا کے لیے ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور پھر اس نے کہا ہے کہ اس دنیا کے تمام گناہ گاروں سے سب سے بڑا گناہ گار، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف پولس رسول کا یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ دعویٰ ہمارا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بھی تمام دنیا کے گناہ گاروں سے زیادہ بڑے گناہ گار ہیں۔ اور اگر ہم اس قسم کا کنفیشن کریں گے تو پھر خداوند ہم اپنے فضل سے معاف کرے گا، ہمارے اعمال سے نہیں، ہمیں فضل سے۔ اب اس نے اس بڑے فضل کی ریزن بتائی ہے کہ مجھے اگر خداوند نے فضل دیا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا ہے کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے نمونہ بنوں، پرتاؤ بننا۔ یہ ایک اور چیلنج اس نے دے دیا ہے۔ اس نے کہا اس لیے فضل ہوا ہے کہ میری زندگی میں کمال تحمل پیدا ہو جائے، یعنی میری زندگی جو یسوع مسیح کے خلاف جا رہی تھی خدا نے اسے چینج کر دیا، میں نے توبہ کر لی، اور خداوند کے فضل سے اب میری زندگی جو ہے وہ والی اگریسو لائف نہیں ہے، وہ والی دہشت گردی کی لائف نہیں ہے، وہ انتہا پسندی کی لائف نہیں ہے۔ میری زندگی میں کمال تحمل جو ہے یہ صبر اور برداشت کو کہتے ہیں، اور کمال جو ہے یہ نقطۂ عروج کو کہتے ہیں۔ یعنی ایسا تحمل پولس رسول کو خداوند یسوع مسیح نے دے دیا ہے، وہ کہتا ہے اس لیے ہوا کہ میری زندگی میں اگریسونس نہ ہو، میری زندگی میں انتہا پسندی نہ ہو، میں انٹلیکچوئل ہو کر بات کر سکوں۔ خداوند سے اس نے کمال تحمل مانگا ہے، اور یہ بھی کسی پاسبان کا اثاثہ ہوتا ہے۔ اگریسونس جو ہوتی ہے، تشدد پسندی جو ہوتی ہے، ہماری منسٹری کو فیل کر سکتی ہے۔ پاسبانی خطوط میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پولس رسول چاہتے ہیں کہ جو ان کا معیار ہے پاسبانی زندگی کا وہ یہ ہے کہ کسی بھی پاسبان زندگی میں تحمل ہونا چاہیے، اور جو ایمان لائیں گے، جو اس کی انجیل کے وسیلے سے ایمان لائیں گے، اس کی زندگی ان ایمانداروں کے لیے، نئے ایمانداروں کے لیے ایک نمونہ ہو، ایک آئیڈیل ہو۔ اب نمونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیل بن جائے۔ اب کتنے پاسبان ہیں یہاں پر لیڈر دنیا میں جن کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ کتنے پاسبان ہیں جن کو لوگ اپنا ہیرو بناتے ہیں، بلکہ پاسبان تو کلیسیاؤں کی نظروں میں زیرو بنے ہوئے ہیں۔ پولس کہتا ہے کامیاب مسیحی پادری وہ ہے جو کلیسیا کا ہیرو ہو۔
नमूना हो, जिसको लोग आइडियलाइज करें, लोग आपकी जिंदगी को देखें, कहें कि मैंने भी पादरी बनना है, और हमें देख के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, पादरी को इतना अच्छा पेशा नहीं है, ये चंगे लोग नहीं होते। हमने अपने पेशे को पौलुस की जिंदगी के मुताबिक, बाइबल के मियार के मुताबिक हमने अपने पेशे को ऑन मेरिट किया ही नहीं है। हलीमी हम में नहीं है, लड़ाई झगड़े में हम खुश रहते हैं, सियासत करने में हम अपना सारा वक्त गुजार देते हैं, पोजीशनें लेने में हम लगे रहते हैं, बड़े बड़े ओहदों के पीछे लगे रहते हैं, रुपए पैसे बटोरने में लगे रहते हैं, जायदादें बनने में लगे रहते हैं, गाड़ियां खरीदने में लगे रहते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाने में लगे रहते हैं। ये हमारा आइडियल है, और कलीसियाएं आज हमें आइडियलाइज नहीं करती। मुकद्दस पौलुस ये कहता है कि खुदा ने मुझे रहम इसलिए किया है कि लोग मुझे आइडियलाइज करें। पौलुस कहता है लोग मुझे आइडियलाइज करें, मुझे नमूना बनाए। और पौलुस रसूल तो बन गया नमूना, और हम सारे बन गए नमूने। हम नमूना नहीं बन सके, लेकिन हम कलीसिया के लिए नमूने बन गए। अब लोग हमें नमूना नहीं कहते, नमूने कहते हैं। और ये चैलेंज है हमारे लिए कि हमें अपने इस मियारी पासबान जिसका नाम पौलुस रसूल है, उसकी जिंदगी के मुताबिक हम पर भी रहम हुआ है, और हमें खुदा ने नमूने नहीं बल्कि नमूना, आइडियल बनने के लिए चुना है। तीसरा हिस्सा पहले में था कि पौलुस रसूल ने शुक्रगुजारी की है इस बात की कि खुदावंद का फजल उस पर हुआ है। दूसरे में था कि उसने पौलुस रसूल पर रहम इसलिए हुआ है कि वो कमाल हलीमी के साथ काम करे और कलीसियाओं के लिए नमूना बने। और बाद में उसने अपनी जिंदगी का निचोड़ लिख दिया है यहां पर। उसने कहा अब, ये सारी बात करने के बाद नाउ, अब क्या है? अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे, और जमात कहे आमीन। यह है एक मसीही की जिंदगी को जब निचोड़ दें तो यह निकलना चाहिए। पौलुस रसूल को जब निचोड़ा गया तो उसकी जिंदगी से क्या निकला? अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल्लाबाद होते रहे। अगर पादरी को निचोड़ने से ये वाला फिक्रा नहीं निकलता तो वो बाइबल का पादरी नहीं है। खुदा को उसने 4 तरीकों से पेश किया है। उसने कहा कि वो मेरा बादशाह है जो अज़ल से मेरा बादशाह है, वो अज़ली और अबदी बादशाह है। ये पौलुस रसूल का बादशाह है, और ये मेरा और आपका भी बादशाह है। और किसी भी क्रिश्चियन का बादशाह खुदा है, अज़ली और अबदी बादशाह, गैर फानी, जिसको फना नहीं है, जिसने तबाह नहीं होना। ये दुनिया चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन पौलुस रसूल का खुदा और मेरा और आपका खुदा गैर फानी खुदा है। वो कभी तबाह नहीं होगा, फना नहीं होगा। और उस खुदा की उसने तीसरी खूबी बताई है कि वो नादीदा है, वो नजर तो नहीं आता लेकिन फिर भी वो मेरे साथ है। पौलुस रसूल ने कहा है मेरा बादशाह अबदी बादशाह है, मेरा खुदा अबदी बादशाह है। उसने कहा मेरा खुदा गैर फानी खुदा है, मेरा खुदा नादीदा है, वो नजर तो नहीं आता लेकिन मेरे साथ साथ रहता है। और उसने कहा वो वाहिद खुदा है। पौलुस रसूल के खुदा 3 नहीं है, ना ही मसीहों के खुदा 3 हैं। हम खुदाए सालूस को इसलिए नहीं मानते कि हम खुदा को 3 खुदा बनाते हैं, नहीं। और अगर किसी को समझ नहीं आती, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बाइबल ये कहती है कि हमारा खुदा एक है, वो 3 तरह से काम करता है। वो बतौर बाप क्रिएशन में काम करता है, बतौर बेटा वो सलीब पर कुर्बान होता है, और बतौर रूहुल कुद्स वो आज हमारे साथ है। एक ही जात के 3 पहलू हैं।
خدائے واحد یہاں پر بتایا گیا ہے۔ پالوس رسول نے یہاں پر بتا دیا ہے دنیا کو کہ ہم تین خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا خدا ایک ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ دعا کرے، اس کو سمجھ آ جائے گی، یا کلام خدا کے سامنے جھکے، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم تین خداؤں کو نہیں مانتے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ مسیحیوں کو خدا ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، مسیحیوں کو خدا غیر فانی بادشاہ ہے، خدا ہے، اور مسیحیوں کا خدا نادیدہ ہے، نظر نہیں آتا لیکن ہمارے قریب رہتا ہے، کیونکہ جن کا خدا ان کو نظر آتا ہے وہ بت ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ جو خدا نظر آتا ہے وہ بت ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا ایمان سے نظر آتا ہے، نادیدہ ہے۔ یہ ساری تھیالوجی اس نے بیان کر دی ہے، اور وہ واحد خدا ہے، تین نہیں ہے۔ اس کی عزت و تمجید ابدآباد ہوتی رہے۔ جس کو پالوس رسول مانتا ہے، جس کو آج ہم مانتے ہیں، وہ خدا جو ازلی بادشاہ ہے، غیر فانی ہے، نادیدہ ہے، خدائے واحد ہے، اس کی تعظیم، عزت و تعظیم اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو نہ ہم پادری ہیں، نہ ہم مسیحی ہیں۔ اگر مسیحی کو نچوڑا جائے، خادم کو نچوڑا جائے، تو وہ یہ کہے گا اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت و تمجید ابدآباد ہوتی رہے۔ خداوند میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں ایسی ہی خدمت اور ایسا ہی خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے آمین۔